خالد صاحب اتنے مشاعرے آپ نے کیے، بہت بڑی بڑی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے، ہزاروں کا مجمع بھی ہوتا ہے اکثر مشاعروں میں، کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے مصرے لوگوں نے پورے کیے ہوں؟ مصرے پورے کرنے ہیکلنگ کا وغیرہ جو نہیں، چھیڑا لوگوں نے چوکے چھکے بھی مارے ہیں بعض اوقات۔ اچھا ماشاء اللہ، کوئی واقعہ یاد ہو؟ زکریا یونیورسٹی میں مشاعرہ تھا تو بہاؤدین زکریا زکریا یونیورسٹی میں تو مشاعرہ اس میں تھا، تو میں ایک غزل پڑھ رہا تھا کہ لڑکے اپنے ماسٹروں سے بولتے ہیں تو بتو، واہ، اور شہر بھر میں کڑیاں منڈے ہو رہے ہیں دو بدو، 1.5 گھنٹے میں بنائی سینچری عمران نے، باؤنڈری کے ہر طرف چوکا بچوکا 2 بٹو، اور تو نے جب اس کو کہا مرتا ہوں تجھ پہ ڈارلنگ، پھر تو بس پھٹکار تھی اور منہ پہ تیرے تھو بتھو۔ اور اس میں ایک مصرع آیا کہ رات دیکھا خواب میں شیطان کو بیٹھے ہوئے۔ واہ، ابھی میں نے دوسرا مصرع نہیں پڑھا، میں نے کہا رات دیکھا خواب میں شیطان کو بیٹھے ہوئے، تو ایک لڑکی نے پیچھے سے زور سے آواز لگائی آئینہ دیکھ لیا ہوگا۔ واہ واہ، یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، اس طرح کی پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اچھی ہیکلنگ تو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تابش آپ یقین کریں کہ میں بڑی سنجیدگی سے مشاعرہ پڑھ رہا تھا، وہ پہلا موقع مجھے یاد ہے اپنی زندگی میں کہ میں مطلب باقاعدہ جسے کہنا ہنس پڑا، اور میں نے اس کو انجوائے کیا اس جملے کو، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے جملے کو انجوائے کرنا تو بڑا انجوائے کیا۔ اچھا دیکھیں سر، میں بھی پرفارمنگ آرٹ سے تعلق ہے، مطلب میں بھی ڈیبیٹر تھا، تو میں نے اپنی ٹرانزیشن کی ایک ہیومرس میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کرنے لگا۔ ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے پتھر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی کر لو نہیں ہنس رہے ہوتے، وہ برا لگ رہا ہوتا ہے، ہم ہنس جائیں گے تو لوگ وہ ایسے ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصلہ آباد والے لوگ بہت ویٹی ہیں۔ جی جی جی، اچھا، بہت ویٹی ہیں، اور مطلب وہ جگت مارے بغیر تو ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو ایک تو فیصلہ آبادیوں کو ہنسانا بڑا مشکل ہے، دوسرا میں اور انور مسعود صاحب اور ایک اور شاعر تھے، تو ہمیں بلایا یہ سول سروس اکیڈمی میں جو یہ ٹریننگ ہوتی ہے نا، تو جو 19 سے 20ویں میں گریڈ میں جو ترقی پاتے ہیں یہ جو بیوروکریٹس، تو وہ ان کی کلاس تھی، وہ جو جس کو نیپا وغیرہ کہتے ہیں، تو اس میں ہم گئے، تو وہ جو پہلے مجھ سے شاعر گئے تو انہوں نے بھی کافی کوشش کی، لیکن وہ بالکل ٹائی لگا کے اسٹیف اتنا بالکل اکڑ کے بیٹھے ہوں جیسے وہ اپنے دفتر میں باس بیٹھا ہو، اور کوئی اس میں سائل آگے پیش ہوا، وہ شاعر نہیں، وہ سائل سمجھ رہے تھے، اور شعروں کو تقریباً وہ بالکل ویسی سیریز لے رہے تھے جس طرح وہ فائل کو لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں آیا تو میں نے پھر آ کے کہا، میں نے کہا جی یہ میری زندگی میں تجربات جو ایز اے پوئٹ وہ یہ تھا کہ یا فیصلہ آبادی نہیں ان کو ہنسانا بڑا مشکل ہے، یا مراسیوں کو ہنسانا بہت مشکل ہے، اور آج تجربے میں اضافہ ہوا ہے کہ بیوروکریٹس کو ہنسانا بھی بہت مشکل ہے، تو اس پر وہ تھوڑا سا ذرا کھلے۔ پھر میں نے کہا ٹائی کی نوٹ اگر ڈھیلی کر لے، سانس آپ کو اچھی طرح آئے گا تو آپ سن سکیں گے، تو اس کے بعد خیر وہ مشاعرہ وہ جان گیا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ کراچی کریک کلب میں مشاعرہ تھا، تو اس میں شعر پڑھ رہا تھا کہ بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر۔ تو جب میں نے کہا نا کہ رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر، تو پیچھے سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ارے بھائی صاحب چول کا کیا مطلب ہے؟ لو جی، میرے تو پاؤں تلے زمین نکل۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ چول ہے، یہ پنجابی کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب پنجاب میں نہیں سمجھایا جا سکتا، تو آپ بندہ اللہ کے کراچی میں پوچھ رہے ہو۔ یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔